الصبح بدا من طلعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر احترام ہم اور دوستوں اور بزرگوں اور طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا مدرسہ کنز الایمان قائم ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا. آج کے اس پربہر موقع پر ہم لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، جس میں ماشاءاللہ آپ سبھی شرکت فرمائے. ٹھیک آج سے 1 سال پہلے آج کے دن ہم نے صرف 2 طلباؤں کے ساتھ اس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی، اور آج ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان 2 طلباؤں سے 20 طلبہ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارا یہ مدرسہ پروان چلے گا. ہم نے بچوں کو قرآن مجید صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے اور بچوں کو اسلام کی بنیادی باتیں، مسئلے مسائل سکھانے کے لیے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی. اور آج آپ سبھی کے دعاؤں سے اور بچوں کی محنت، ساتھ میں ان کے ماں باپ کے بھروسہ کی وجہ سے آج یہ سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے علم یعنی ایجوکیشن کی عظمت، اس کی تاثیر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے. دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے. دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے. قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی. حمان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک تھے لیکن اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان پر بھی دولت دی جن پر راضی تھا. حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی. اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. تو دولت اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں بھی ہوتا. لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے. تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے. جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے: جو ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ
لہو بھی طریقاً الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا، جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے؟ اب ہمارے حکمران کو ہوتے تو وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، یعنی مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر بادشاہ، پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا، اللہ اس پر جنت کے راہیں بھی آسان کر دیتا ہے اور دنیا میں بھی اسے عزت سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہاں حقیقی جہاں ہے، تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کریں، یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے، ان میں نماز، روزہ، حج زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح بنیادی اسلام کے قاعدے، یہ وہ چیز ہے کہ ہر شخص کے اوپر جو ہے کہ سیکھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں اور خود بھی محفلوں میں جائیں، علماؤں کی صحبت میں بیٹھیں، یہ اپنائیں، بیٹھنا یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور انہی سب چیزوں کے لیے ہمارا یہ مدرسہ کنز ایمان ہم نے یہ قائم کیا تھا کہ بچوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ صحیح سے پڑھانے کے لیے اور اسلام کی بنیادی باتیں، مسائل بچوں کو سکھانے کے لیے ہم نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں جن کے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ اور میں آپ لوگ جو بھی یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں، جو بھی، میں انہیں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں، بھیج کر خود بھی نیک بنیں اور بچوں کو بھی نیک بنائیں۔ میری ان باتوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو میں اتنا کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔